بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت حفظ قرآن کریم۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بہتر ہوگی، اور جب قرآن پاک کے سبب قاری کے والدین کو اس دولت سے نوازا جائے گا تو اندازہ کرو کہ خود حافظ قرآن کو، جبکہ اس نے قرآن پاک کے مقتضیات پر عمل کیا ہو، کیسا کچھ نوازا جائے گا۔ حج اور تعمیر میں خرچ ہونے والا مال۔ دریافت کیا گیا کہ نفلی حج افضل ہے یا کسی بے گھر کو مکان بنا دینا، تو ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں حج کے اندر خرچ ہونے والے مال کو اچھی چیز بتلایا ہے۔ ارشاد ہے حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں 700 گنا خرچ کرنے کے برابر ہے، مگر تعمیر میں خرچ ہونے والے مال کی مذمت ہے۔ ارشاد ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر اجر ملتا ہے، مگر وہ خرچ جو گارا مٹی ضرورت سے زائد تعمیر میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر خرچ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے، مگر وہ خرچ جو ضرورت سے زائد تعمیر میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلے ملفوظ میں تو حضرت نے بتایا کہ قرآن پاک کے حفظ کرنے کی وجہ سے یا قرآن پاک کو حفظ کرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے والدین کو بہت زیادہ اعزاز سے نوازا جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں پر قرآن پاک کے حفظ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے والدین عام موتن معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان ماں باپ کا کوئی زیادہ وقار نہیں، عزت نہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہا کرتے ہیں رکشہ چلانے والے، مزدوری کرنے والے، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ مالدار کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو کالجوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، لیکن یہ حضرات جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو قربانی دیتے ہیں۔ وہ تو ماں باپ نے قربانی دی اور قربانی دے کر بچے کو پڑھایا۔ اس قربانی دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا ان کو فضل ملے گا، ثواب ملے گا کہ نور پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے سر پر ایک تاج ہوگا، اور وہ تاج ایسا نورانی ہوگا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے مدھم پڑ جائے گی۔ فرشتے اور دوسرے حضرات پوچھیں گے یہ کوئی نبی ہے، رسول ہے، کون ہے کہ آج ایسے قیامت کے دن، بڑے پریشانی کے دنوں میں، بڑی مصیبتوں کے دنوں میں، اس لیے کہ وہ دن تو بڑا پریشان ہوگا، ایسے مصیبت اور پریشانی کے دنوں میں یہ بڑے تخت کے اوپر بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، نورانیت ہے، نور برس رہا ہے ان کے اوپر، اور ان کے سر پر شاہی تاج ہے۔ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ نہ تو نبی ہے نہ یہ رسول ہے، بلکہ یہ تو عام آدمیوں کی شکل میں ہے، عام آدمی جیسے دنیا میں ہوا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کام کیا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حفظ کرنے کے لیے انہوں نے بٹھایا اور قرآن پاک کا حفظ کروایا انہوں نے۔ تو اس قرآن پاک کے حفظ کرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ماں باپ نے تو صرف قربانی دی، بچے کو اپنے سے دور کیا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ چھوٹا بچہ ماں باپ کو دور کرتا ہے تو ماں باپ کو کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو ماں باپ ہی جانے، لیکن اس نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کر لی کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا، کوئی حرج کی بات نہیں، دور جاتا ہے تو جانے دو، لیکن قرآن پاک حفظ کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے اس نے تکلیف اٹھا کر بچے کو بھیجا۔ اس بھیجنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کو اتنا اعزاز دیا۔ میں نے ابھی بتایا کہ ماں باپ تو بیچارے معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں اس کی کوئی زیادہ ویلیو بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں قیامت کے دن جب سارے کے سارے اکابرین بڑے پریشان ہوں گے، ایسے وقت میں ان ماں باپ کو جو اعزاز ملے گا
یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی خوشخبری کی یہ بات سمجھ میں آ گیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک کے حفظ کرانے کی زحمت کے بدلے میں ماں باپ کو یہ چیزیں ملی، تو جس آدمی نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے اور حفظ کرنے کے ساتھ کیا فرمایا، اس کے مقتضیات پر عمل کیا، یہ اصل چیز ہے۔ قرآن کے مقتضیات پر عمل کرنا، یعنی قرآن نے جو کام کرنے کے بتائے ہیں وہ کریں اور جو کام نہ کرنے کے بتائیں اس سے رکے۔ آج کل ہمارے یہاں حافظ صاحبان جو ہوتے ہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں بس اب ختم ہو گیا ہمارا تو کام، بعض تو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بعض نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں دوسری چیزوں میں وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ٹائٹل میں حافظ صاحب ہیں ہم، یہ ضرور کہتے رہتے ہیں وہ۔ تو ان کے لیے بتایا گیا کہ ان کے لیے بھی حدیث پاک میں تو بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا کہ جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے درجات بنا رکھے ہیں۔ ہمارے یہاں تو صرف 3 درجے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، باقی ختم۔ لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں 3 درجے پر ختم نہیں ہے، ہزاروں درجے ہیں، کسی کو کس درجے پر، کسی کو کس درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ لیکن اگر قرآن پاک کے اوپر اس نے عمل کیا ہوگا تو حافظ کو کہا جائے گا اقرا ورتقِ، پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات پر بڑھتا چلا جا، جتنا پڑھتا چلا جائے گا وہ جنت کے اونچے درجات پر پہنچ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی 6600 آیتیں ہیں تو جنت کے بھی تقریباً اتنے اونچے درجات ہیں، تو پورا قرآن پڑھ گیا تو پورے درجات، اونچے درجات کے اوپر جا کر وہ بیٹھ جائے گا۔ سمجھا گئے؟ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ دنیا میں قرآن پاک کی جس آیت کے اوپر اس کا عمل نہیں ہوگا، سود کھا رہا ہوگا، زنا کر رہا ہوگا، یا اس کے علاوہ کیا ہے تو دوسرا کام کر رہا ہوگا، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہوگا، تو اس آیت پر جا کر بریک لگ جائے گی، وہ بھول جائے گا، آگے پڑھ ہی نہیں سکے گا وہ۔ اس وجہ سے اوپر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال جو لوگ حفظ کر رہے ہیں یا جن لوگوں کو حفظ کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، ذرا سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے بہت ہی اونچی نعمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچی چیز سے، ڈائمنڈ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، سب سے بڑا ڈائمنڈ آج کل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کوہ نور ہے، لیکن کوہ نور کی بھی کوئی حد ہے، یہاں کا ہر آیت کوہ نور سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی نعمت دی ہے تو پھر ذرا سی توجہ کر لینی چاہیے، نماز کی پابندی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر لینا چاہیے، اور پھر جنت کے سب سے اونچے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے رکھے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہاں قرآن کا ختم ہوگا تو اس میں آپ کے سامنے آئے گی بہت ساری چیزیں۔ اس لیے میں تو یہ کہا کرتا کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک خاندان والا اپنے خاندان میں سے کم ایک آدھ بچے کو قرآن پاک کی حفظ سے مالا مال کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حافظ کو کہا جائے گا کہ تیرے خاندان میں سے یہ 10 آدمی ہے وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائیں گے، فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن تو نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ اختیار دیا ہے، تجھے یہ درجہ دیا ہے کہ جو 10 آدمی جس کے لیے جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، تو سفارش کر دے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ اب ہمارے خاندان میں تو بہت ساری گڑبڑیاں ہوتی ہی ہیں، اب اس میں اگر کوئی آدمی اپنے خاندان کا، اپنے کیا ہے قبیلے کا اگر کوئی حافظ ہو تو امید ہو جاتی ہے کہ بھائی 10 میں سے 10 آدمی میں سے کہیں ہمارا نمبر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے۔ اس لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم
डॉक्टर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, आर्किटेक्ट बनाने के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जरा सा कुरान पाक के हिफ्ज के लिए कोशिश की जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। बहरहाल कुरान पाक की हिफ्ज बहुत ही उम्दा चीज है, बहुत उम्दा नेमत है, और अल्लाह तबारक व तआला खास अपने फज़ल से, खास अपने महबूब हो ही को अता करता है। ये भी नहीं है कि हाफजा अच्छा हो तो याद कर ले। बहुत से आदमी जिनके हाफजा बहुत अच्छा है लेकिन कुरान पाक याद नहीं कर सकते, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जाता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत हमको दी गई, इसी तरीके से कुरान पाक का हिफ्ज की सआदत भी अल्लाह तबारक व तआला जिसको देता है उसको ही मिलती है। जी। हज और तामीर में खर्च दूसरा मसला जो जिक्र किया वो असल मसला था, और वो असल मसला ये था कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को हज नफल के लिए भेजता है तो हज नफल के लिए किसी को भेजना ये ज्यादा सवाब का काम है, या किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है और तुम उसको मदद करो ताकि उसकी वो जरूरत पूरी हो जाए, तो इस जरूरत में पैसे खर्चना ज्यादा अच्छा है। समझने एक सवाल होता है, हम मतलब लोग पूछते हैं कि क्या करें, हज बदल के लिए किसी को भेजें हम, या फलाना आदमी मकान बना रहा है उसके पास मकान नहीं है तो उसके लिए हम मदद करें ताकि उसके लिए रहने की जरूरत हो जाए। आजकल तो हज में यहाँ पर कितने खर्च होते हैं, 7 लाख सस्ते हैं हमारे मुकाबले में। शायद 7 लाख में अगर कोई आदमी कहे कि 7 लाख हज के लिए दूं, इसकी जगह पर एक आदमी को फ्लैट लेने के लिए मैं 7 लाख दे दूं तो क्या अच्छा है। हम सभी कहेंगे बहुत अच्छा काम है, बेचारे के पास घर हो जाएगा, बेचारे के पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुफ्ती साहब से सवाल पूछा गया कि मसले के एतबार से हज में भेजना अफजल है या घर बना कर दे देना है, घर बनाने के लिए पैसे देना अफजल है। तो हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हज बदल के लिए भेजना अफजल है। हज बदल के लिए किसी को भेजना या हज के लिए भेजना ये अफजल है, यानी वो हज के लिए चला जाए, अपना हज करे, घर बनाने के मुकाबले में 7 लाख रुपए उसे दे दो कि वो हज करके आए। नहीं कहना चाहिए, लेकिन याद आ गया तो बता दो। मैंने सबसे पहले जिस जमाने में हज की थी तो 7,000 रुपए में हज की थी, 7,000, और आज 7 लाख कह रहे हैं। समझना है, स्टीमर में गए थे 7,000 रुपए में। बहरहाल अल्लाह कबूल करे, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कितना बदल गया जमाना वो मैं बताना चाह रहा हूँ। समझना है, यहाँ तो 7 लाख है, हमारे यहाँ तो क्या है पता नहीं कितने लाख हो जाते हैं। खैर जो भी हो, मसला चल रहा था कि हज के लिए पैसे देना अच्छा है या मकान बना देना अच्छा है। जाहिरी तौर पर तो हमें कोई पूछे या होंगे फतवा वाले, उनसे पूछे भाई क्या अच्छा है, तो घर बना देना अच्छा है, सारी जिंदगी दुआ देगा वो। समझना है नहीं, लेकिन मुफ्ता फरमा दे कि नहीं हज बदल में भेजना अच्छा है। क्यों? तो इसकी वजह से हदीस बयान की कि हज के अंदर खर्च होने वाले माल को अच्छी चीज बतलाया है। इरशाद है कि हज में खर्च करना अल्लाह के रास्ते में 700 गुना खर्च करने के बराबर है। अल्लाह के रास्ते में अगर तुम खर्च करो, उसके बदले में अगर हज के लिए किसी को भेजो और हज में खर्च हो तो 700 गुना ज्यादा सवाब है। समझे? तो 7 लाख बता रहे, 750 तो हो ही गया। समझना है नहीं, हज में देने से बहुत ज्यादा फायदा है। और जो असल बात है वो है भी कि अल्लाह हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैसा मिट्टी और गारे में खर्च हो, मकान बनाने में जो खर्चा होता है ना मिट्टी में गारे में, समझना है, उसके लिए फरमाया कि वो बिल्कुल बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। जो पैसे अल्लाह की नजर में बेकार होते हैं वो मिट्टी गारे में खर्च होते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखना
کہ ایک تو ہے ضرورت کے لیے گھر کو بنانا، اپنی ضرورت ہے، ضرورت کے لیے گھر لے رہے ہو، اور ایک تو اچھا خاصا گھر ہے لیکن اس کو تم نے توڑ لیا اور 6 لاکھ کا 7 لاکھ کا شاندار بنا رہے، سمجھ میں نہیں؟ تو یہ شاندار بنانے کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہ بیکار ہے۔ کیا حدیث ہے؟ مگر تعمیر میں خرچ ہونے والے مال کی مذمت ہے۔ ارشاد ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر اجر ملتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، حتیٰ کہ اللہ کے راستے کی جگہ پر اگر کہیں تو حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا، لقمہ کھلائے گا تو اس میں بھی ثواب ہے، کسی دوست کو کھلایا اس میں بھی ثواب ہے، کسی دوسرے کی مدد کی اس میں بھی ثواب ہے، ہر چیز میں ثواب ہے۔ ایک پیسہ خرچ کرو در دنیا، 10 گنا تو دنیا میں ملے گا اور 70 در آخرہ، سمجھنا ہے نہیں؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ ایک مرتبہ مجلس میں بتا رہے تھے کہ 10 در دنیا 70 در آخرہ، یعنی جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا تو 10 روپیے تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں دے دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اگر پتہ چلتا تھا تو پھر بہت اچھا، اس سے اچھا کوئی سودا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، ہوتا فائدہ ضرور ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، ان سب کے فائدے وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہے یہ۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ قصہ سنا، بڑا دلچسپ ہوا، بڑا مزیدار، مجھے دنیا یاد آ گیا ہے، اور بات صحیح ہے، سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 در دنیا، 10 گنا تو دنیا میں ملتا ہے، وہ 70 در آخرہ، اور 70% آخرت میں ملے گا، جنت ملے گی، جنت کا مکان ملے گا، اس کی تم پرسنٹیج نکالتے چلے جاؤ، کتنا ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور تقریر میں اسی لائن پر تقریر کی، مولوی صاحب چندہ ہی وصول کر رہے ہوں گے، میں تو کہہ رہا ہوں، خیر بہرحال کہہ رہے تھے کہ 10 در دنیا 70 در آخرہ۔ اس سننے والے میں سامعین میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بھئی کوئی ایسی جگہ بتاؤ کہ جس میں نفع ہی نفع ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، تو میں اس میں کچھ اپنے پیسے لگاؤں۔ ہوتا ہے نا ایسے تاجر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ 10 در دنیا اگر اللہ کے راستے میں لگاؤ تم تو 10 گنا تو دنیا میں ملے گا اور 70 گنا تم کو آخرت میں ملے گا۔ اب اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بات دل میں اتر گئی اس کے، تو جو کچھ پیسہ تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں لے دیا اس نے، دروازہ کھول کر بیٹھ گیا کہ ابھی 10 گنا آئے گا، 1 لاکھ روپے دیے ہوگے تو 10 لاکھ کا انتظار میں وہ بیٹھ گیا۔ اب وہ صبح شام ہوئی، شام تک کچھ بھی نہیں ہوا، رات ہوئی کچھ نہیں ہوا، اور ایسے آدمیوں کو شہر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھو وہ شہر کے ساتھ وہ کیسے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس طریقے سے اب وہ بیچارہ بیٹھ گیا، اس کا دل بیٹھ گیا، معاملہ مشکل ہے، تو کیا ہوگا، جو تھا وہ بھی گیا، پھنس گیا تو میں مولوی صاحب کی بات میں، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اللہ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ آزماتا ہے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آزمانے میں ہم صبر نہیں کر سکتے۔ خیر اب اس کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو ٹینشن ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے کہ نہیں ٹینشن، اور جب ٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن کے ساتھ پاخانہ زیادہ لگ جاتا ہے، کسی کو پیشاب زیادہ لگ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اب اس آدمی کے ساتھ بھی یہی ہوا، ٹینشن ہو گئی اس کو، پہلا دن گزر گیا ٹینشن، دوسری رات گزر گئی ٹینشن، تیسرا دن گزر گیا، کوئی آیا نہیں، کوئی پیسہ لایا نہیں، 10 گنا تو ملنا چاہیے تھا کہ نہیں، مولوی صاحب نے کہے تھے، وہ آیا ہی نہیں، اس کو ٹینشن پر ٹینشن ہو گئی تو اس کو 10 لگ گئے۔ اب 10 کا مسئلہ یہ ہے، پاخانہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر تو جاتا آتا رہتا ہے، لیکن 10-12 جلاب لگ جاتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ نہیں،
पाँव भी ढीले पड़ जाते हैं, चलना भी खत्म हो जाता है, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। अब वो जब तक ताकत रही वो तो पाखाना के लिए जाता रहा, लेकिन अब जब चलने की भी ताकत नहीं रही तो वो जंगल ही में बैठ गया, वहीं से पाखाना करता रहा, पाखाना करता रहा, पाखाना करता रहा। अब उसकी टेंशन और बढ़ती चली गई, कई दिन हो रहे, पैसे नहीं आ रहे, समझ में आ गया। अब पाखाना करते करते भी ज़ौफ और कमजोरी उसको इतनी आ गई कि अब खुद उठ भी नहीं सकता। बहुत पाखाना लगते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा हो गया उसको। अब एक मरतबा पाखाना करने के लिए बैठा है, वहां से उठना चाहता है, उठ नहीं सकता। तो एक दरख्त की कुछ जड़, मुड़ियों जड़ समझना, कुछ बाहर निकली हुई होगी, वो उसने उस जड़ को पकड़ा ताकि उसकी जरिए से वो उठे। लेकिन जाहिर बात है कि जड़ के पकड़ने में जरा जोर लगाना पड़ेगा, जोर लगेगा, कमजोर किस्म का दरख्त है तो वो उखड़ जाएगा। तो ये उठने गया तो जोर लगाया, तो जोर लगाने के साथ वो दरख्त जो है वो उखड़ गया। दरख्त जब उखड़ गया तो वहां दरख्त में किसी ने एक डेग सोने की घड़ी रखी हुई थी, वो निकल आई। अल्लाह तबारक व तआला, देखो अल्लाह तबारक व तआला हमारे जैसी नीयत तो अल्लाह तबारक व तआला, उसके यहाँ तो कोई कमी है ही नहीं, कमी हमारे अंदर ही है। निकल आई, अब तो सारी ताकत आ गई, अब तो कमजोर था वो, तो सारी ताकत आ गई, उठाया, उठाकर घर पहुंचा वो, तो ना रखा उसने और गिना तो वाकई में 70 से भी ज्यादा था। अब मस्जिद गया, वो मस्जिद में तकरीर चालू थी, उसके इसी लेवल पर तकरीर थी, अल्लाह के रास्ते में दो, जैसे तबलीग वाले हर चिल्ले को मांगते रहते हैं, इसी तरीके चंदे वाले इसी को मांगते रहते हैं, समझना। तो वहीं से बैठकर कहता है कि मूसा मूसा, हंसना नहीं, मौलसा मौलसा, बात तो तुम्हारी सही है लेकिन इतना हगा नहीं जाता। उसने कहा बात तुम्हारी सही है लेकिन इतना पाखना करना पड़ता है, वो हमसे नहीं होता। तो ये होता है, याद से मैं सुनाया था मैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वाकई में कोई कमी नहीं, अल्लाह बहुत देने वाले हैं, बहुत देते हैं। तो बात चल रही थी कि अल्लाह के रास्ते में तुम जो कुछ दोगे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। दुनिया में बहुत फायदे मिलेंगे, बहुत बरकत होगी, बहुत चीजें होगी, समझना है। और आखिरत में तो जन्नत के दर्जा है ही है। जो कुछ दोगे, आदमी जो कुछ खर्च करता है उस पर अज्र मिलता है, मगर वो खर्च जो गारा मिट्टी, जो गारा और मिट्टी में खर्च करता है, बांधकाम में खर्च करता है, बिल्डिंग में खर्च करता है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला कुछ नहीं देता। इसलिए कि तुम दुनिया को आबाद करने के लिए नहीं बनाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम घर बनाते हैं तो अपने रहने के लिए नहीं बनाते, अपने पोते पोते के लिए भी वो घर बनाते हैं कि नहीं। अरे मार्बल होता क्या क्या सारा लगाकर बनाते हैं, वो क्या होता है ना। तो ये चीजें होती है कि जिसमें जरूरत से ज्यादा आदमी अपनी जरूरत के लिए घर बनाए, अपनी जरूरत होती है, ये भी नहीं कि जरूरत साहबा की तरह हमारी जरूरत कुछ ज्यादा है, जरूरत की वजह से बनाए। तो इस जरूरत की वजह से जो घर बनता है उसमें जो पैसे खर्च करते हैं वो मना नहीं है, लेकिन जो घर हम दिखावे के लिए बनाते हैं, बढ़ोतरी के लिए बनाते हैं और बड़ा 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 अपनी बड़ी शान को दिखलाने के लिए बनाते हैं, इसमें कुछ नहीं मिलता। ये हजरत शेख का मतलब है। कहीं ये ना समझना कि भाई कुछ भी नहीं अपना, तुम देखो तो तुम्हारे घरों को भी और बड़े बड़े लोगों के घरों में भी अच्छी चीजें होती है, पर्दे का इंतजाम है। उस जमाने में इतना नहीं था, चाहिए बड़ा समझना। हजरत आयशा का तो एक रूम 10 फीट का था, अब इस 10 फीट का शादी के बाद एक रूम 10 फीट का लेकर बैठ जाना, उसको कह रहा हूँ है, वो बीवी आएगी ही नहीं तेरे घर में, इसके बाद तो घर ही नहीं, कौन जाएगा, आएगी कि नहीं, नहीं आएगी ना, माहौल ऐसा बन गया है। तो इस वजह से अगर इस वक्त में
कोई एक फ्लैट ले लो तो ये फ्लैट मना नहीं है, कहीं उल्टा ना समझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो रियाकारी के लिए, दिखलाने के लिए, अपने शान को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए जो मकान बनाए जाते हैं, उसके लिए फरमाया गया कि इसमें जो भी पैसे खर्च करोगे, अल्लाह तबारक व तआला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो पैसे जो मिट्टी और गारे में खर्च होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए कि दुनिया को आबाद करने के लिए तो हमें भेजा नहीं गया, हमें तो क्या है, आखिरत को आबाद करने के लिए भेजा गया है जी। दूसरी एक रिवायत में है कि हर खर्च अल्लाह के रास्ते में शुमार होता है मगर वो खर्च जो जरूरत से जायद तामीर में हो। जरूरत से जायद तामीर में हो, उसमें सवाब कुछ नहीं मिलता। इसलिए जरूरत की तामीर तो करना जायज है, लेकिन जरूरत से जायद की तामीर करने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई बता रहा था कि कोई मकान है, बिल्डिंग है, उसमें 70,000 कमरे बनाए गए हैं, या रात को 15, 20, 25, 30, 40, 50 कमरों का मकान है, तो ये तो सब जायज है, काम के तो है नहीं, तो ऐसा बनाना इसमें कुछ फायदा नहीं है जी। अंसारी सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक अंसारी साहबी थे। इसी की मिसाल में कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मकानात थे, जैसे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का मैंने बताया, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का कितना बड़ा मकान था, है 10 बाई 10 का होगा, 10 बाई 10 ही का होगा, और उसी में सारी जिंदगी गुजारी। दूसरी सारी औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की थी, उनका भी मकान भी छोटा, और वो भी 10 बाई 10 का, मार्बल का नहीं था, समझना नहीं, जरूरत के मुताबिक होता था वो। तो मैंने इस वजह से कहा कि अगर आज कोई आदमी, हमारा दोस्त शादी करे और उस ऐसा ही कमरा रख ले और उस कमरे में वो बीवी को ले आए, शायद पहले दिन आ जाएगी, दूसरे दिन भाग जाएगी, वो नहीं रहेगी। इसलिए हमें अब उस कमरे से काम नहीं चलेगा, अब हमें जरा फ्लैट लेना पड़ेगा। तो ये फ्लैट अब जरूरत में हो गया, इसलिए कि हमको भी जरूरत होती है बैठने की, उठने की वगैरह। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो मामूली सी क्या है, टेंट हुआ करते थे, छोटा सा मकान हुआ करता था, कच्चा मकान हुआ करता था, लेकिन उन्होंने जरा मकान बनाया तो उसका क्या है, वो डोम भी बनाया, मीनार डोम भी बना लिया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा वहां से गुजरे होंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर पूछा, भाई ये डोम वाला घर किसका है? तो बताया गया कि फलाने साहब का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पूछ लिया। फिर जब गए तो कुछ देर के बाद जिसका वो मकान बताया गया था वो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उसने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरुखी की, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, चेहरा फिर इस्लाह के लिए, चेहरा इस्लाह के लिए मैंने बता दिया कि तुमको ये सलाम का जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं दिया, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह करना चाह रहे थे, इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सलाम का जवाब नहीं दिया। वो दूसरी तरफ आया, दूसरी तरफ आने के बाद फिर सलाम किया तो इस वक्त भी जवाब नहीं दिया, समझना गया। अब वो आदमी, वो सहाबी दूसरे सहाबी से पूछता है कि भाई क्या बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी कोई खता जाहिर हुई है, किसी ने कोई शिकायत की है, कोई बात की है? इससे पहले मैं जब सलाम करता था तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जवाब देते थे, और आज मैं सलाम करता हूँ जवाब नहीं दे रहा, इधर देखा तो कहा जवाब नहीं दे रहा। तो उस आदमी ने कहा कि भाई क्या हुआ है वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल्ले में से तशरीफ ला रहे थे, तो एक जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई ये डोम वाला घर किसका है? तो उसमें तुम्हारा नाम बताया गया कि तुम्हारा है। बस मुझे इतना मालूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया, समझना है।
حضرت مفتی صاحب اس اس میں ملفوظ میں آگے بہت ساری نصیحتیں بتائیں گے. ہم ہوتے تو توجیہ کر لیتے نہیں ایسا نہیں ہو. اس میں کیا ہے, میں نے تو ضرورت کی وجہ سے بنایا, بیوی نہیں مانتی تھی تو بیوی کے لیے بنایا, بچوں کے لیے بنایا, اور یہ سب کر لیتے. لیکن جن کو سچی محبت ہوتی ہے اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا حبیب مجھ سے ناراض ہے, اور ناراض ہے تو اس وجہ سے ہے, جب اس کو پتہ چل جاتا ہے تو اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا قدم وہ اٹھا لیتا ہے. حضرت صاحب بھی ابھی آگے فرمائیں گے, پڑھو گے تو یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہیں, پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے, پتہ چلتا ہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں, لیکن توجیہ کر لیتے ہیں کچھ نہیں. ہمارے دماغ ایسا ہو گیا ہے. حالانکہ یہاں دیکھو انہوں نے توجیہ کچھ نہیں کی, وہاں سے اٹھا کر پاوڑا لیا, اور پاوڑا لے کر مکان کو توڑ کر جو سب چھجا وجا جو کچھ گرا تھا وہ سب کو صاف کر کے سپاٹ کر کے سیدھا کر کے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گیا. اور کمال پر کمال دیکھو, جو مخلص ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا نہیں کہ جس سے آپ ناراض تھے, جس کی وجہ سے آپ کو ناپسندگی ظاہر ہوئی تھی, میں نے اس گھر کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا. یہ بھی آ کر نہیں کہا انہوں نے. سمجھ میں کئی دنوں کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے تو پوچھا کہ بھائی وہ گھر دکھ رہا تھا وہ کہاں گیا؟ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلانے وقت آیا تھا, اس نے آپ کو سلام کیا تھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسری طرف آیا, سلام کیا تھا, جواب نہیں دیا. وہ سمجھا کہ شاید آپ ناراض ہیں, اور کسی نے پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ گھر کے متعلق آپ نے پوچھا تھا, تو اس گھر کی وجہ سے آپ ناراض ہیں, تو اس نے آ کر گھر کو توڑ پھوڑ دیا. یہ ہوا کرتے ہیں اصلی عاشق, یہ ہوا کرتے ہیں اصلی محبوب, کہ ساری قربانی دینے کے بعد پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے ایسا کیا. ہمارے جیسا ہوتے تو ڈنڈورا پیٹتے کہ حضرت کیوں ناراض ہو گئے, آپ کی وجہ سے میں نے کیا, کہ یاد آ گیا نہیں. اور وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے کیا کہ اس زمانے کا جو دستور تھا, جیسا رہنے کا, جیسا مکان وغیرہ کا, اس دستور سے اس نے عمدہ والا مکان بنایا تھا, یہی کہہ سکتے ہیں ہم. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ تعمیر میں پیسے لگائے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. سنو کیا کہتے ہیں یہ. پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض اصحاب کے ساتھ ایک قبہ نما بلند مکان پر گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کسی مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا, یہ بھی نہیں کہا کہ کیوں بنایا, کیسا بنایا, کیا ضرورت تھی بنانے کی, ایسا کچھ نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکی اختیار کر لی. پھر کسی مجلس میں وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. انہوں نے دوسری طرف آ کر سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ پھیر لیا. یہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناخوش ہیں. ساتھیوں سے اس کا سبب دریافت کیا. انہوں نے بتایا اور کچھ تو معلوم نہیں, اتنا ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مکان کو دیکھ کر دریافت فرمایا تھا کہ کس کا ہے. بس یہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے مکان پر پہنچے. کچھ پوچھا نہیں اور کچھ کیا بھی نہیں. وہ لے کر اس کو معلوم بھی تھا کہ بھائی عام حالات کے اعتبار سے میرا گھر ذرا اچھا ہے, توڑ دیا جی, اور جا کر اس کو منہدم کر دیا. اس کا ملبہ بھی وہاں سے صاف کرا دیا. پھر کسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ قبہ دار مکان نہ دیکھ کر دریافت فرمایا کہ وہ مکان کیا ہوا. صحابہ نے عرض کیا کہ مالک مکان نے ہم سے آپ کے اعراض کا حال بیان کیا. ہم نے ان کو واقعہ بتلایا. اس پر انہوں نے اس کو ڈھا دیا. اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو, ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر جو ضرورت کی بنا پر. ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے. جتنی تعمیر پر خرچ کرو گے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا کیوں خرچ کیا تھا؟ 5 لاکھ روپے کے کمرے میں بھی، فلیٹ میں بھی تم رہ سکتے تھے، یہ 50 لاکھ اس پر کیوں خرچ کیے؟ نہیں تو یہ پوچھا جائے گا۔ جی فائدہ، اس واقعے سے جہاں تعمیر پر خرچ ہونے والے مال کا حال معلوم ہوا، ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے ہم کو مجلس میں، اسی مجلس میں نصیحت بیان کر رہے ہیں، جو نصیحت ہم کو حاصل کرنی چاہیے، اس واقعے سے سیکھنا چاہیے، وہ بتا رہے ہیں، وہ غور سے سنو۔ اس واقعے سے جہاں تعمیر پر خرچ ہونے والے مال کا حال معلوم ہوا، ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جذبہ اطاعت اور عشق نبوی کا حال بھی معلوم ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کتنی تھی، فرما برداری کتنی تھی وہ بھی معلوم ہوا۔ اور اطاعت اور فرما برداری یہاں تو حال یہ ہے کہ روزانہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، رات کو سونے کے وقت معمولات پڑھو، رات کو کیا ہے تہجد پڑھ لیا کرو۔ ہم اپنے پڑھنے والوں کو روزانہ کہتے ہیں۔ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہی میرے پاس پڑھنے والے، ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، ہمارے تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں، ذرا سا چہرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ظاہر ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں توڑ دوں، سمجھنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے کا حکم بھی نہیں دیا، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ میرے حبیب کو میرا مکان پسند نہیں ہے، خلاص، اور کیا چاہیے؟ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر، سمجھنا ہے نہیں؟ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ جذبہ تھا کہ میرا حبیب، میرا محبوب، میرا رسول مجھ سے ناراض نہ ہو۔ بہت ساری روایتیں ابھی میں تم کو پیش کر سکتا ہوں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی وجہ سے سلام کیا تھا، سلام کا جواب نہیں دیا، نماز پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں پہلے نماز میں مسئلہ تھا کہ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے کوئی دوسرا آ جائے اور کہے السلام علیکم، تو تم نماز میں کہہ سکتے تھے وعلیکم السلام، کوئی ایسی بات نہیں، پھر منع کر دیا گیا، پھر نماز میں اب جائز نہیں ہے۔ اب وہ جو صحابی تھے وہ کئی مہینوں کے بعد آئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی عادت کے مطابق السلام علیکم کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اور تمہیں معلوم ہے عشقس ہزار بدگمانی، اگر ایک عشق ہو، یہ گندا والا عشق نہیں تم سوچ رہے ہو، سمجھنا ہے نا؟ اگر عشق ہو اور معشوق کی طرف سے ذرا سی بے اطمینانی تمہاری طرف ہو تو آدمی کو پریشان کر دیتا ہے کہ یہ کیوں ناراض ہوا، کیا بات ہوئی، کس طریقے سے ہوا۔ یہ سارا ہوتا ہے، دنیاوی عشق میں بھی ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، یہ تو صحیح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھا عشق، وہ صحیح عشق تھا۔ ہم تو بخاموں کا وعدہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، سمجھنا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پھر سلام کیا، 2 مرتبہ سلام کیا، شاید نہ سنا ہو، پھر جواب نہیں ملا، نماز پڑھ رہے تھے، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، جب بھی جواب نہیں ملا تو مجھے نئے پرانے، حدیث کے الفاظ ہے، نئے پرانے مجھے جتنا میرے گناہ تھے وہ میرے سارے یاد آ گئے، میں نے یہ کیا تھا اس وجہ سے، میں نے یہ کیا تھا اس وجہ سے، میں نے یہ کیا تھا اس وجہ سے، جواب نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ ہوتا ہے ہمارے زمانے میں بھی، ہم میں بھی ہوتا ہے، لیکن ذرا عشق پلٹ جائے تو ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ اتنی محبت نہیں ہے، اس لیے اس میں پتہ نہیں چلتا،
ہاں اس میں پتہ چلتا ہے، سمجھنا ہے نہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، نہ صحابی کہتے ہیں نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ تو مجھے ڈپٹا، نہ کچھ کہا، اور کہا کہ بھائی اب نماز میں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب نماز میں سلام کرو گے تو ہم جواب نہیں دیں گے۔ تب مجھے اطمینان ہوا کہ چلو بھائی، تو ان کو تو ساری چیزیں یاد آ جاتی تھی ذرا سی ناراضگی پر، اور یہاں استاد ذرا ناراضگی کا اظہار کرے، محترم ذرا ناراضگی کا اظہار کرے، کولے میں جائے بھاڑ میں جائے، اس کو اپنے کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارا حال ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ کیسے ترقی ہو؟ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں جذبہ اطاعت اور عشق نبوی کا حال بھی معلوم ہوا، اسی چیز نے ان کو اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے معلوم کرے۔ یعنی ہم ادھر پوچھتے کہ حضرت کیا خیال ہے، میں نے گھر بنایا تھا وہ آپ کو پسند نہیں آیا، اس لیے آپ نے میرا سلام کا جواب نہیں دیا، یا کیا بات ہے؟ یہ پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میرے حبیب کو پسند نہیں ہے تو نہیں ہے، ختم کرو، گھر چاہیے ہی نہیں مجھے۔ جی کچھ عرض معروض کرے، کوئی عذر پیش کرے، بس منشأ نبوت معلوم ہو جانے پر اس کی تعمیل میں لگ گئے۔ پھر کمال یہ کیا کہ مکان گرا دینے۔ اچھا، پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو کمال کی بات، صحابہ کا کمال دیکھو، گرا دیا۔ ہمارے جیسے آتے تو آتے کے ساتھ آستین چڑھا کر ادب کے ساتھ بیٹھ جا کے کہتے حضرت جو آپ کو گھر پسند نہیں تھا میں نے توڑ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا بھی نہیں کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں تھی آپ کی ناپسند ہونے کی وجہ سے میں نے توڑ دیا، ختم کر دیا۔ جی پھر کمال یہ کیا کہ مکان گرا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتایا بھی نہیں، بتلایا بھی نہیں، جتایا بھی نہیں، جی خبر بھی نہیں کی کہ میں نے آپ کی خوشنودی کا کام کر دیا، مکان کو گرا دیا، اس لیے اب راضی ہو جائیے۔ حق تعالی شانہ ہم کو بھی اس چیز سے حظ وافر عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں، یہ خاص جملہ ہے، یاد رکھو۔ حضرت مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے اندر یہ بہت کمی ہے، عشق نبوی ہی نہیں ہے ایک بات، اور ہے تو معمولی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین میں کتنا زیادہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی اسی طریقے سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب ہو جائے۔ جی آخرت میں کفار کو عمل صالح کا نفع۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ پر احسانات کیے، آپ کی حفاظت کی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصرت، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد، یہ تاریخ میں پڑھنی چاہیے، ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے چچا تھے، ابو جہل بھی تو چچا ہی تھا، ابو طالب بھی چچا ہی تھے، سمجھنا ہے نہیں؟ ابو جہل بھی تو چچا تھا، ابو طالب بھی چچا تھے، حضرت علی کے والد ہیں، حضرت علی کے والد ہیں، ان کے اولاد زیادہ تھی تو اس وجہ سے بچپن ہی سے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چھوڑ دیا تھا کہ وہیں پرورش ہوگی، حضرت علی وہیں رہتے تھے۔ ابو طالب نے اتنی مدد کی کہ ہر وقت شہر کے بڑے بھی تھے، چودھری بھی تھے حضرت ابو طالب۔ کافروں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن یہ حضرات بڑے بڑے چودھری حضرات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس وجہ سے اپنی من کی مراد وہ پوری نہیں کر سکتے تھے، پوری تو کی لیکن بالکل من کی مراد پوری کرنا، قتل کر دینا تک کی بات وہ کر نہیں سکے، ڈرتے رہے کہ کہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو یہ قریشی حضرات جو ہیں
وہ ہمارا صفایا کر دیں گے، سمجھنا ہے۔ اس لیے پھر آخر میں جب ہجرت کا موقع آیا تو وہ شیطان بھی آیا، اس نے بھی مشورہ دیا، اور اس نے مشورہ دے کر واقعی شیطانی مشورہ ہے یہ، کہا کہ دیکھو ایسے تو یہ قریش تم کو جینے نہیں دیں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ہیں، سمجھنا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضب پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، تو یہ قریشی تمہارے پر چڑھ بیٹھیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس لیے ایک راستہ بتاتا ہوں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ جس طریقے سے پرانے لوگ یمنی امامہ باندھتے ہیں، اس طریقے سے یمنی یمانہ باندھ کر شیطان تشریف لایا اور کہا کہ دیکھ یہ قریش بہت مضبوط ہے، قریش کے ساتھ مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہے، تم ایک کام کرو، ہر قبیلے کا ایک آدمی نکی کرو، جتنے بھی قبیلے ہیں مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ کے اطراف میں، ہر قبیلے سے ایک آدمی لو اور سارے مل کر ایک دم حملہ کر دو۔ قریشی بدلہ لیں گے تو کتنے پر لیں گے؟ یہاں تو سارا عربستان، سارے عربستان کے لوگ اس میں شامل ہے، ایک آدمی لیا ہے نا سب خاندان سے، تو وہ کس سے بدلہ لیں گے؟ اس لیے سب کو جمع کیا اور گھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد پہرا بھی لگا دیا، لیکن اللہ کو بچانا ہے وہ اللہ بچاتا ہے۔ خیر بہرحال تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ خیر بہرحال ابھی تو شروع ہے نیا مضمون۔ تو حضرت ابو طالب کی بات کر رہا تھا میں کہ حضرت ابو طالب نے بہت مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو 3 مہینے کے لیے بائیکاٹ بھی کرایا گیا، کوئی شادی نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، کھانا نہیں دیں گے، کچھ نہیں کریں گے، شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ حضرت ابو طالب اس میں موجود۔ حضرت ابو طالب کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت، اور محبت کی وجہ کیا ہے کہ ابو طالب کے جو والد تھے عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے انتقال کے وقت ابو طالب کو کہا تھا کہ یہ یتیم ہے، اس کے ابا جان مجھے سپرد کر گئے تھے، دادا جان مجھے سپرد، عبد المطلب دادا جان مجھے سپرد کر گئے تھے کہ اس کی پرورش کرنا ہے، اس کے نگہداشت کرنا ہے، یتیم ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ محبت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ موقع رہا تو کل کو انشاءاللہ اس مضمون کو پورا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بزرگوں اور دوستوں، مدرسے کی حالت میں، مدرسے میں تم رہتے ہو، مدرسے میں آتے ہو، مدرسے میں اصلاح کے لیے آئے ہو، اپنی اصلاحی کے لیے